حضرت بلال اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جن کی مثال صحابہ بھی دیتے تھے، تابعین بھی دیتے تھے، اور آج تک ان کے عشق کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام نہیں تھے، وہ بڑے اچھے گھرانے کے شہزادے تھے۔ وہ جب ان کو معلوم ہوا اپنے علاقے میں رہتے کہ نبی آخر الزماں عرب کی سرزمین پر مبعوث ہونے والے ہیں، تو ان کے دل میں عشق بیدار ہوا، کیونکہ ان کی کیوں نہ زیارت کی جائے، کیوں نہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جایا جائے۔ تو اپنے عیش و عشرت اور شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ نئی عمر تھی۔ ایک طویل واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، مکمل ابھی ذہن میں نہیں، میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قافلہ در قافلہ ہوتے ہوئے اب وہ غلام بن گئے۔ لوگوں نے دیکھا، اور جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو غلام بنا لیتے تھے، تو قافلے میں دیکھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو اور اس کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر اس کو بیچ دیا۔ حضرت بلال ہوتے ہوتے بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور آپ نے حضرت بلال کی تاریخ سنی ہوگی کہ کس طریقے سے ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا جس نے ان کو خریدا تھا، وہ کتنا ان کو ستاتا تھا۔ اور جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے تو تکالیف میں اور اضافہ ہو گیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا، رسول اللہ کی غلامی میں آئے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، آدم سے لائی ہے ہستی کو آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ وہ کہاں کہاں پہنچے، کیسی مصیبتیں برداشت کی، غلامی کی زندگی گزاری، تکالیف برداشت کی، آخر ایک دن وہ آیا کہ قدم رسول میں پہنچے، قرب رسول کو پا لیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنایا۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ عاشق صادق ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں نہیں پہنچے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ان پر جو ہے عشق کے حال کا غلبہ ہے، اور شریعت کی تعظیم کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی مومنہ ہے اور وہ نابینا ہے، وہ ان کی خدمت کی وجہ سے میری بارگاہ میں نہیں پہنچی۔ انہوں نے ظاہری آنکھوں سے میری زیارت نہیں کی ہے، مگر باطنی آنکھوں سے خواب میں انہوں نے میری زیارت کی ہے۔ اور یہ وہ عاشق رسول ہیں حضرت اویس قرنی کہ خود رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ رہی ہے۔ سرکار نے اپنا جو ہے کرتہ مبارک بھی عطا فرمایا تھا، اور سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ان تک جو ہے تم میں سے کوئی نہ پہنچے گا، عمر اور علی پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا جب تم میرے عاشق اویس سے ملو گے تو میری امت کے لیے ان سے دعا کروانا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ان کا حال کہ دور ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ان سے دعا فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ دو قبیلوں کی آپ نے مثال دی کہ ان قبیلے میں جو بھیڑ ہے، ان بھیڑوں کی بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی میرے اس بندے کی سفارش پر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو سرکار نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے۔ پھر صحابہ نے اصرار کی یا رسول اللہ کون ہے، آقا بتا دیں اس کا نام۔ تو سرکار نے فرمایا تھا وہ اویس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دور ہیں، مگر رسول اللہ سے اتنا عشق اور اتنا پیار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہے۔ سرکار نے نشانی بھی بیان فرمائی تھی کہ ان کے جسم پر بال ہوں گے، اور ان کے ایک ہاتھ پر سفید داغ ہوگا، برس کا بیماری کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی نشانی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک انہیں دیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اویس تم میری امت کے لیے دعا کرو گے۔ حضرت اویس قرنی نے جب اپنے آقا کا یہ فرمان سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ کا جبہ مبارک کرتہ شریف لے کر دور گئے، اور دور کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم، میں اس وقت تک یہ کرتہ نہیں پہنوں گا جب تک تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی تو بخشش نہ فرما دے۔ وہ دعاؤں میں مشغول تھے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلد بازی کی اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں آ گئے؟
میں تو اب جب تک پوری امت محمدیہ کو اللہ سے نہ بخشوا لیتا تب تک میں اپنی دعا کو ختم نہ کرتا، مگر تم لوگ آ گئے۔ یہ بات تھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعات جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں نقل ہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمائی۔ یہ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دور ہیں، مگر عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ خود رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے ان کے پاس پہنچ رہی ہے، اور اپنے جلیل القدر صحابہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر اپنی امت کے لیے ان سے دعا فرمائی۔ تو کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایسے عاشق تھے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اذان دو، اذان دیتے تھے وہ، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے تو اپنے آقا کی زیارت فرماتے تھے، سرکار کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے اذان دینا بند کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلال اذان دو نا، کہا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں کس کو دیکھوں گا اور کیسے اذان پکاروں گا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ تم میرے لیے اذان دو بلال، جیسے آدمی بولتا ہے نا ارے بھائی کچھ نہیں تو کم سے کم میرے لیے تھوڑا اذان دے دو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق تم نے اپنے مال سے مجھے خریدا ہے، تو تم نے اپنے لیے خریدا تھا یا خدا کے لیے خریدا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے خدا کے لیے خریدا تھا۔ تو کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے خود مختار کر دو۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتا تھا، اب جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں کیسے اذان کہوں؟ میں جب رسول اللہ کے لیے اذان نہیں دے سکتا تو اب کسی اور کے لیے اذان نہیں دے سکتا۔ وہ اتنے بے چین ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر حاضر ہوتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے شام کی طرف ہجرت کر لی۔ جب شام کے مقام پر تھے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، خواب میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، کہا بلال یہ کیا ظلم ہے کہ تم ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ ملک شام میں ہے، اور رسول اللہ فرماتے بلال یہ کیا ظلم ہے کہ تم ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ حضرت بلال جو ہے خواب سے بیدار ہو کر فوراً مدینہ منورہ کی طرف آپ سفر کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ جب حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مزار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے مزار کو پکڑ کر زار و قطار روتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھا ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث نے، جو لوگ یہ پیغام دیتے ہیں حاجیوں کو، بولتے ہیں کہ رسول اللہ کے قبر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، ان بے وقوفوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت بلال حبشی صحابی رسول ہیں، اور ان کو رسول اللہ نے خواب میں فرمایا، اور وہ پہلے آتے تو رسول اللہ کے مزار پر، ان کا سفر خالص رسول اللہ کے مزار کے لیے تھا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا صحابی رسول کا یہ عمل ہوتا؟ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، وہ آتے ہیں اور رسول اللہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ پھر سب لوگ جمع ہو گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، کہا بلال اذان دے دو۔ ہاں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یار حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ آئے تھے تو ان کو بہت پیار کیا تھا انہوں نے، تو کہا ان سے کہو یہ کہیں گے تو پھر بلال اذان دے دیں گے۔ تو حضرت بلال، ان کے کہنے پر حضرت بلال اسی مقام پر کھڑے ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں کھڑے ہوتے تھے، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں اذان گونجی تو لوگوں میں ازدحام، اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا، زار و قطار لوگ چیخ مار مار کر رونے لگے، رسول اللہ کی یاد آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پورا مدینہ زار و قطار روتا تھا، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب جو ہے زار و قطار چیخ مار مار کر روتے تھے۔ حضرت بلال کی اتنی ہچکیاں بندھی کہ اس کے آگے اور نہ بیان کرے اور ممبر سے اتر گئے، پوری اذان بھی پوری نہ کی۔ یہ تھا ان کا عشق رسول، اور یہ تھے مدینے والوں کا عشق، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں، کوئی فلم بنا کر معاملات، جو کوئی ہم دو ہمارے 12۔ ابھی میں گیا تھا، ابھی کل کی بات ہے کہ مارکیٹ میں وہ خاتون بتا رہی تھی، ایسی بات نکلی، میری اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، ان کے بات نکلی تو بولے وہ اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے بتائی کہ میرے شوہر بھی بڑے بہن نواز ہے، اپنی بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے بتائی کہ میرے شوہر کی 9 بہنیں ہیں۔ اس نے کیا بتائی ابھی کہ میرے شوہر کی 9 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، پورے 10 ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا، ہم دو ان کے 12 مسلمانوں کو۔ اب جب کہ کل کی بات انہوں نے بتائی کہ میرے بھائی کی 9 بہنیں ہیں، اب بتائیے
تو یہ ان کے 10 پریوار اور یہ مسلمانوں کا خالص مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اب الیکشن کے ڈکلیئر ہونے والے ہیں، نئے نئے حربے فتنے استعمال کریں گے، لوگوں کا ذہن بانٹیں گے. یہ کوئی قرآن شریف کی توہین کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے فلم بنا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کہیں غزہ میں فلسطین میں جو ہے مظلوم مسلمان کیمپ میں رہنے والوں پر جو ہے گولے برسائے جا رہے ہیں دنیا چاروں طرف سے، مگر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ فجر میں سویا ہوا ہے، چین کی ٹرا کر سو رہا ہے. ارے بھیا 1:30 صف بھی نہیں ہو رہی مسجد میں، اب بولتے ہیں کہ یہ کرو. ارے تو تم جب بیداری نہیں، بولے ظہر میں تو رہتے عصر میں رہتے، ارے جو اصل ٹائم ہے، اصل امتحان کا وقت، اس وقت تو غائب ہو. یہ سب حالات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم دین سے دور ہیں. فجر میں 1:30 صف ہو رہی ہے، یہ سب حالات سامنے ہیں. اب کیا بتایا جائے؟ یہ ایک قسم کا درس ہے، ایک قسم کی جو ہے پیغام ہے ہم تک. ہم قرآن سے دور، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اس سے دور ہیں، اس لیے لوگ ہمارا طریقے سے مذاق بنائیں. من چاہا کھیل رہے ہیں، من چاہا کھیل رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے ملک ناگرکوں کو من چاہا کھیل رہے ہیں، من چاہا بے وقوف بنا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شرینوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے اور مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. کم سے کم وہ مسجدوں کو تو آباد کرے. نوجوانوں آؤ نا یار، فجر میں کیوں نہیں آ رہے؟ ارے بزرگ کیوں نہیں آ رہے؟ پکی دہاڑی والے کہاں، کیا کر رہے تم؟ ہم کو بھی نیند آتی ہے، اور جو لوگ آتے بیچارے ان کو بھی نیند آتی ہے، ان کو بھی کوئی شوق نہیں، چھوٹا ایک دم سے اللہ اس کے رسول کی محبت میں آتے. تمہاری محبت کہاں گئی؟ بالکل بولنے کے بعد بھی پھر وہی ہوگا، وہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے کہا ہمارا کیا جا رہا، ہم نے ثواب پا لیا تو اپنا دیکھو. اللہ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے.